السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سامعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے 5 واقعات سنانے والا ہوں، جنہیں سن کر آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلے گا سبحان اللہ۔ یوں تو 5 واقعات ہی سننے کے قابل ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ جس واقعہ کو میں نے نمبر 2 پر ذکر کیا ہے اسے لازمی سنیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں ایک کافر رہتا تھا جس کا نام تھا ولید۔ اس نے ایک سونے کا بت بنا رکھا تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا اور کہنے لگا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کو ہرگز نبی نہ ماننا، معاذ اللہ۔ ولید بہت خوش ہوا اور باہر جا کر اپنے دوستوں کو مبارکباد دینے لگا کہ آج میرے معبود نے صاف صاف کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر سب لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی وہ بت یہ جملے دہرا رہا تھا۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن وہ لوگ بھی بت کے منہ سے وہی جملہ سن سکیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہ باتیں سن سکیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو وہ بت کہنے لگا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ بات سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر وہاں سے واپس ہوئے اور راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سفید پوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ میں جبل طور پر رہتا ہوں اور میرا نام مہین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور کے خلاف بکواس کر رہا تھا اور آج پھر گیا ہے تاکہ پھر بت میں گھس کر آپ کے متعلق بات کر سکے۔ یا رسول اللہ، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت کے اندر گھس گیا اور آج جس قدر تقریر کی ہے میں نے ہی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں آج کے دوسرے اور میرے سب سے فیورٹ واقعی کی طرف۔ یہ واقعہ مجھے اتنا پسند ہے کہ اکثر میں اپنے دوستوں کے درمیان اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ بائی دا وے، بہت سے سامعین کے ذہنوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ واقعات میں کس کتاب سے ذکر کرتا ہوں، تو میں بتاتا چلوں کہ آج کی ویڈیو میں جتنے بھی واقعات شامل ہیں وہ میں ایک کتاب سچی حکایات جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے اس سے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے اور بھی والیومز ہیں اور یہ تمام واقعات میں اس کے والیوم نمبر 1 سے ذکر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بنو ہاشم میں ایک پہلوان رہتا تھا جس کا نام تھا رکانہ، اور اس کا ریکارڈ تھا کہ کسی نے اس کو کشتے میں نہیں ہرایا تھا۔ وہ ایک جنگل میں جسے ازم کہتے ہیں رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اکیلے چلے گئے۔ رکانہ نے دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ وہی ہیں جو ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں اور ایک خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اگر میرا آپ سے تعلق نہ ہوتا تو میں آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیتا۔ آپ آؤ اور میرے سے کشتی کرو اور دیکھتے ہیں کہ کس کا خدا سچا ہے۔ میں لات اور عزا کو پکارتا ہوں، آپ اپنے خدا کو پکاریں، جو جیت گیا اس کا خدا سچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ چیلنج قبول کیا اور کشتی کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑا اور ایک جھٹکے میں زمین پر پٹخ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے خدا نے شاید میری طرف توجہ نہیں کی، مجھے ایک اور موقع دو۔ رسول اللہ نے اسے دوسرا موقع دیا، پھر وہی ہوا۔ رسول اللہ نے اس کو اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا۔ وہ کہنے لگا، شاید آج لات و عزا مجھ سے ناراض ہیں اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے، خیر مجھے ایک اور موقع دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تیسری مرتبہ بھی اٹھایا اور زمین پر پٹخ کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری ان بکریوں میں سے جتنی چاہو
لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا نفس ڈراتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرے شہر کے لوگ اور عورتیں کیا کہیں گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر ایسا ہے تو تیرا مال تجھی کو مبارک۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ کی تلاش میں تھے اور معلوم پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی عظم کی طرف تشریف لے گئے، تو یہ دونوں حضرات غمگین ہوئے اور کہنے لگے کہ وہاں تو رکانہ رہتا ہے، کہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچا دے۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو دونوں خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زور آور اور دشمن اسلام ہے رہتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا، لو رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام ماجرا سنایا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش ہونے لگے اور عرض کیا، حضور وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے نہیں گرایا تھا، اسے گرانا اللہ اور اس کے رسول کا ہی کام ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک منٹ کے لیے آپ اس واقعے کو امیجن کریں، وہ کیا لمحہ ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلوانی کا قصہ اپنے صحابہ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگلا قصہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ ایسے کہ جنگ احزاب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ایک بکری ذبح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی معیت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کھانا لا کر، کھانا تھوڑا تھا اور کھانے والے زیادہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑے تھوڑے آدمی آتے جاؤ اور باری باری کھانا کھاتے جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جتنے آدمی کھانا کھا لیتے وہ نکل جاتے، اسی طرح سب نے کھانا کھا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کوئی شخص گوشت کی ہڈی نہ توڑے اور نہ ہی پھینکے، سب ایک جگہ رکھتے جائیں۔ جب سب کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر پھیرا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہڈیاں جڑنے لگیں، یہاں تک کہ گوشت پوست تیار ہو کر کان جھاڑتی ہوئی بکری اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر لے یہ اپنی بکری لے جا۔ اللہ اکبر۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ ایک جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرما رہے تھے تو ایک اعرابی اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مال ہلاک ہو گیا ہے اور اولاد فاقہ کرنے لگی ہے، دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے۔ راوی کا بیان ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا اور بادلوں کا نام و نشان بھی نہ تھا، مگر جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اٹھے تو پہاڑوں کی مانند بڑے بڑے بادل آ گئے اور مدینہ پر برسنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہی تشریف فرما تھے کہ مینا شروع ہو گیا اور اتنا برسا کہ چھت ٹپکنے لگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گرتے ہوئے ہم نے خود دیکھے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بارش برستی رہی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جمعے کا واعظ فرمانے لگے تو وہی اعرابی اٹھا جس نے پچھلے جمعے بارش نہ ہونے کی تکلیف عرض کی تھی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اب تو مال غرق ہونے لگا ہے اور مکان گرنے لگے ہیں، اب پھر ہاتھ اٹھائیے کہ بارش بند ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرما کر دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ کرنا ہی تھا کہ جس طرف حضور نے انگلی گھمائی بادل اسی طرف ہٹ گئے اور مدینہ منورہ کے اوپر آسمان صاف ہو گیا۔ اور آخری واقعہ کچھ طویل ضرور ہے لیکن قابل سماعت ہے۔ وہ ایسے کہ شیراز کے ایک بزرگ حضرت فاش فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور میرے پاس خرچ کرنے کے لیے
کچھ بھی نہ تھا اور وہ موسم انتہائی سردی کا تھا۔ میں اسی فکر میں سو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا حضور خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس اسی فکر میں تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا دن چڑھے تو فلاں مجوسی کے گھر جانا اور اس سے کہنا کہ رسول اللہ نے تجھے کہا ہے کہ 20 دینار تجھے دے دے۔ حضرت فاش صبح اٹھے تو حیران ہوئے کہ ایک مجوسی کے گھر کیسے جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہاں کیسے سناؤں، اور پھر یہ بات بھی درست ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اسی شش و پنج میں وہ دن گزر گیا اور دوسری رات پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا تم اس خیال کو چھوڑو اور اس مجوسی کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت فاش صبح اٹھے اور اس مجوسی کے گھر چل پڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی اپنے ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے دروازے پر کھڑا ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو چونکہ وہ ان کو جانتا نہ تھا اور پہلی مرتبہ اس کے پاس آئے تھے اس لیے شرما گئے اور وہ مجوسی خود ہی بول پڑا بڑے میاں کیا کچھ حاجت ہے؟ حضرت فاش بولے ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ تم مجھے 20 دینار دے دو۔ اس مجوسی نے اپنا ہاتھ کھولا اور کہا تو لیجئے یہ 20 دینار، میں نے آپ ہی کے لیے نکال کر رکھے تھے اور آپ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت فاش نے وہ دینار لیے اور اس مجوسی سے پوچھا بھیا میں تو بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر یہاں آیا ہوں، مگر تجھے میرے آنے کا علم کیسے ہوا؟ تو وہ بولا میں نے رات کو اس شکل و صورت کے ایک نورانی بزرگ کو خواب میں دیکھا جس نے مجھ سے فرمایا کہ ایک شخص صاحب حاجت ہے، وہ کل تمہارے پاس پہنچے گا، اسے 20 دینار دے دینا۔ چنانچہ میں نے یہ 20 دینار تمہارے لیے ہی نکال کر رکھے تھے۔ حضرت فاش نے جب اس کی زبانی رات کو ملنے والے نورانی بزرگ کا حلیہ سنا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا۔ چنانچہ حضرت فاش نے اسے کہا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس مجوسی نے یہ واقعہ سن کر تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر کہا مجھے اپنے گھر لے چلو۔ پھر وہ حضرت فاش کے گھر آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کی بیوی، بہن اور اس کی اولاد بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ کتاب شواہد الحق صفحہ نمبر 169 169 پر ذکر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ 5 سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے خود پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، آپ اس پہ کلک کر کے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے بذات خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ۔